ہم نے اپنی زندگیوں میں دیکھا ہے۔ ضیاء الحق کی موت جو ہوئی، کسی کی موت کیسے ہو جاتی ہے وہ چھوڑ دیں، ذوالفقار علی بھٹو کو جب دفنانے لے گئے تھے، جناب ابھی ذکر ہوا کہ بی بی شہید کو، اس کے بچوں کو اس کا دیدار نہیں کرنے دیا آخری۔ وہ تو چلے، ایک جبر تھا نا عامر کا، نہیں کرنے دیا۔ ضیاء الحق کا نصیب ہوا کسی کو، اس کی شکل اس قابل نہیں چھوڑی کہ اس کے بچے دیکھ سکیں۔ خدا کا نظام تھا۔ چھوڑیں اس بات کو، ذوالفقار علی بھٹو کا جنازہ پڑھنے نہیں دیا گیا لوگوں کو۔ چند درجن لوگوں نے جنازہ پڑھایا، اور ضیاء الحق کا جنازہ صدارت ہی اس کے اندر پڑھایا گیا، اور پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں لوگ اس میں شریک تھے۔ وہ تو پڑھا لیا نا سر، وہ جنازہ ہو گیا۔ اس جنازے کے بعد کیا ہوا؟ اس کو دفن کیا تھا فیصل مسجد میں، اسلام آباد کے اہم مرکز کی جگہ پر۔ مجھے یہ بتائیں کہ آج اس کی برسی پر اس کے بچے بھی نہیں جاتے اس کی قبر پر، اور جائیں دیکھیں گڑی خدا بخش میں لاڑکانہ کے گاؤں میں دفن ہوا تھا ذوالفقار علی بھٹو۔ ہر سال لاکھ۔ بہت بہت شکریہ۔ آج کی اس قرارداد کی بھی میں اتنی اہمیت سمجھتا ہوں جتنا کل کا جو ریفرنس سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوا تھا اس کی جتنی اہمیت تھی۔ سر، یہاں جو بنیادی چیز اس قرارداد میں ہے وہ ایک یہ مطالبہ ہے کہ کل سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان نے یہ کہا ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسا قانون میں، آئین میں راستہ موجود نہیں ہے جس سے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو جو سزا دی گئی تھی اس کو وہ ختم کر سکے۔ میں صرف وکیل نہیں ہوں، لیکن ایک بنیادی چیز ہے جو میں نے سنی ہے ہر جگہ کہ قانون کا ایک بنیادی اصول ہی، اور عدالتوں میں جب فیصلے ہوتے ہیں تو ایک چیز مد نظر رکھی جاتی ہے کہ 100 گنہگار چھوٹ جائیں لیکن کسی ایک بے گناہ کو سزا نہیں ملنی چاہیے۔ مطلب اس میں بے گناہی کی جو اہمیت ہے وہ اتنی ہے کہ اگر ہم 100 بے گناہوں کو سزا نہیں دے سکتے ہیں، وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، جرم نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، غلطی نہیں ہے، لیکن اگر ایک گنہگار کو سزا ہو جاتی ہے تو وہ بہت بڑا غلطی اور بہت بڑا جرم اور گناہ ہے۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کے حوالے سے یہ 45 سال کے بعد بھلے ایک عدالت نے کہہ دیا ہو، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کا ہر باشعور آدمی یہ مانتا تھا، یہ جانتا تھا، یہ سمجھتا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو بے قصور ہے۔ اس دنیا میں جتنے لوگ عدالتوں کے ٹرائلز کو فالو کرتے رہے، بڑے بڑے ججز نے، بڑے بڑے وکلا نے کتابیں لکھی ہیں، پاکستانیوں نے نہیں، دنیا سے باہر بڑے بڑے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں بھٹو شہید کے ٹرائل کے اوپر۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ، بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ مرڈر کا ٹرائل نہیں تھا، یہ ٹرائل کا مرڈر تھا جو ذوالفقار علی بھٹو کا کیس چلا۔ آج ایک بات ہمیں کہنی چاہیے، ہم ٹھیک ہے عدالتوں پر سوال اٹھا رہے ہیں کہ اتنے عرصے بعد کیوں ہوا، لیکن مجھے یہ کہنے دیجئے کہ یہ 9 جج صاحبان لائق تحسین ہیں کہ انہوں نے کم از کم جب ان کے سامنے وہ ریفرنس گیا، پہلی بات تو قاضی فائزہ صاحب قابل تحسین ہیں، لائق تحسین ہیں کہ انہوں نے 11 سال پہلے جو ریفرنس سپریم کورٹ کو بھیجا گیا تھا، کسی چیف جسٹس میں اخلاقی جرات بھی نہیں ہوئی کہ اس ریفرنس کی ہیئرنگ کرتے، اس کو سنتے، اور عدالت سے جو صدر پاکستان نے آئین کے آرٹیکل کے تحت ایک رائے طلب کی، اس رائے کا جواب دیتے۔ کسی نے نہیں دیا، لیکن موجودہ چیف جسٹس صاحب نے نہ صرف یہ کہ اس کو سنا، اور ان کی تمام جو معزز 9 ججز تھے انہوں نے اتفاق کے ساتھ ایک رائے دی کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ظلم تھا، زیادتی تھی، وہ فیئر ٹرائل کا موقع ان کو نہیں ملا۔ ہم یہاں بے شمار عدالتی فیصلے گنوا سکتے ہیں، کوئی غلط فیصلہ عدالت کا کسی ایک شخص کی جان لیتا ہے جس سے اس کا گھر، اس کا خاندان متاثر ہوتا ہے، کوئی فیصلہ کسی ایسے شخص کی جان لے لیتا ہے
جس سے پورا خاندان، پورا کنبہ، یا چلیں کچھ بہت بڑی تعداد میں لوگ اس سے متاثر ہوتے ہوں گے. لیکن ذوالفقار علی بھٹو کا فیصلہ ان تمام فیصلوں سے بہت مختلف ہے. تمام لوگوں کی جانیں عزیز ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. کسی بے گناہ کو سزا نہیں ہونی چاہیے. سزائے موت تو دور کی بات ہے، میں سزا کی بات کر رہا ہوں. سزا نہیں ہونی چاہیے، سزائے موت تو بالکل نہیں ہونی چاہیے. لیکن ذوالفقار علی بھٹو کی سزائے موت جو ہے وہ صرف ان کے بیٹوں کے لیے، ان کی بیٹیوں کے لیے، ان کے خاندان کے لیے نہیں تھی نقصان دہ. اس کے جو اثرات تھے وہ اثرات آج تک پاکستان بھگت رہا ہے، آج تک بھگت رہا ہے. ہماری نسلیں بھگت رہی ہیں. اگر پاکستان کے موجودہ حالات کا تجزیہ کریں کہ ہم اس نہج پہ کیوں پہنچے ہیں، جہاں مذہبی انتہا پسندی عروج پر ہے، عدم برداشت کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، سیاسی عدم برداشت کہاں پہ پہنچ گئی ہے، ہماری معیشت کہاں جا رہی ہے، جمہوریت کے اندر جس طرح سیاسی جماعتوں کو کام کرنا چاہیے وہ کہاں چلی گئی ہیں، ہمارے وہ ادارے جن کا سیاست کے اندر کوئی کردار نہیں بنتا ان کا کردار کتنا بڑھ گیا ہے. ذرا یہ تلاش تو کریں یہ پیر کہاں پر جاتے ہیں، یہ معاملات شروع کہاں سے ہوئے ہیں، یہ خرابی پیدا کہاں سے ہوئی ہے. میرا یہ پختہ یقین ہے کہ پاکستان کی موجودہ حالت کا آغاز 5 جولائی 1977 سے ہوا تھا. اگر 5 جولائی 1977 کا منحوس دن پاکستان کی تاریخ میں نہیں آتا تو آج پاکستان ان حالات میں نہیں ہوتا جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں. تو یہ کوئی ایک چھوٹی سی بات نہیں ہے. ذوالفقار علی بھٹو نے واپس نہیں آنا، اس سے ہم زندہ نہیں کر سکتے. نہ اس کو یہ پتا ہوگا کہ اس پر سپریم کورٹ نے کیا رائے دی ہے. لیکن تاریخ کو درست کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم ماضی کی غلطیوں کو سمجھ لیں، محسوس کر لیں. آج جو 9 ججز نے کہا ہے کاش وہ یہ بھی کہہ دیتے کہ اس فیصلے کو بھی اوورٹرن کرتے ہیں، اس کو ختم کرتے ہیں، اس کو تبدیل کرتے ہیں، تو شاید آنے والی کوئی عدالت کسی بے گناہ شخص کو اس طرح کی سزا دینے کی جرات نہیں کرے گی. یہ جو ایک کہا جاتا ہے نا کہ ان کو قبروں سے نکال کر پھانسیوں پہ لٹکاؤ، مرد تو پہلے ہی گئے ہوتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے قبروں سے نکال کے پھانسیوں پہ لٹکائیں گے. یہ ایک عبرت کا نشان بنایا جاتا ہے زندہ لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے غلطیاں کی تھی، جنہوں نے جرم کیا تھا، جنہوں نے بے گناہ لوگوں کو پھانسیاں دی تھیں، ان کو عبرت کا نشان بناؤ تاکہ زندہ لوگ کوئی ایسی غلطی نہ کریں کہ کل ان کی لاشیں قبروں سے نکال کے چوراہوں پہ لٹکائی جائیں. ہم کہتے ہیں اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اس سے فرق پڑتا ہے. میں تو کہتا ہوں اس قرارداد میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ ان ظالم ججوں کو، ان کی لاشوں کو قبروں سے نکالو، چوراہوں پہ لٹکاؤ تاکہ موجودہ ججوں کو یہ احساس ہو سکے کہ وہ کوئی اس طرح کا جرم نہ کرے، اس طرح کا گناہ نہ کرے، اس طرح کا قتل نہ کرے. سر لوگوں کو شاید نہیں پتا ہوگا ذوالفقار علی بھٹو کے قتل کا فیصلہ اور انتقام خدا نے لیا ہے. ہم سب نے مرنا ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتا ہمارا کیا ہوگا بعد میں. لیکن کسی کو پتا ہے کہ مولوی مشتاق کا کیا ہوا تھا؟ سر میں نے تو زندگی میں نہیں سنا. ایک تو چلو وہ معذور ہوا ہو تو اللہ معاف کرے، بہت لوگ ہو جاتے ہیں. لیکن اس کا جنازہ جب گیا ہے، اس کے جنازے کے اوپر شہد کی مکھیوں نے حملہ کیا ہے. اس کے جنازے میں شامل لوگ جنازہ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے اور اس میں شریک مجھے یاد نہیں ہے 1 یا 2 افراد شہد کی مکھیوں کے کاٹنے سے ہلاک ہو گئے تھے. وہ جنازہ سڑک پہ پڑا رہا کئی گھنٹوں تک. اس کے بچے آئے بعد میں، انہوں نے آگ واگ جلائی، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا. وہ ختم کر کے پھر خود اس کی لاش کو جا کر اٹھایا. کبھی سنا ہے کسی نے کہ کسی کی جنازے کے اوپر شہد کی مکھیوں کا حملہ ہوا؟ ہم نے اپنی زندگیوں میں دیکھا ہے. ضیاء الحق کی موت جو ہوئی، کسی کی موت کیسے ہو جاتی وہ چھوڑ دیں. ذوالفقار علی بھٹو کو جب دفنانے لے گئے تھے، جناب ابھی ذکر ہوا کہ بی بی شہید کو، اس کے بچوں کو اس کا دیدار نہیں کرنے دیا آخری. وہ تو چلے ایک جبر تھا نا عامر کا، نہیں کرنے دیا. ضیاء الحق کا نصیب ہوا کسی کو، اس کی شکل اس قابل نہیں چھوڑی کہ اس کے بچے دیکھ سکیں. خدا کا نظام تھا. چھوڑیں اس بات کو، ذوالفقار علی بھٹو کا جنازہ پڑھنے نہیں دیا گیا لوگوں کو. چند درجن لوگوں نے جنازہ پڑھایا اور ضیاء الحق کا جنازہ صدارت ہی اس کے اندر پڑھایا گیا اور پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں لوگ اس میں شریک تھے. وہ تو پڑھا لیا نا سر.
وہ جنازہ ہو گیا. اس جنازے کے بعد کیا ہوا؟ اس کو دفن کیا تھا فیصل مسجد میں، اسلام آباد کے اہم مرکز کی جگہ پر. مجھے یہ بتائیں کہ آج اس کی برسی پر اس کے بچے بھی نہیں جاتے اس کی قبر پر. اور جائیں دیکھیں گڑی خدا بخش میں لاڑکانہ کے گاؤں میں دفن ہوا تھا ذوالفقار علی بھٹو. ہر سال لاکھوں لوگ اس کی قبر پر جاتے ہیں. یہ قدرت کا نظام ہے. سمجھنا چاہیے لوگوں کو کہ ایک شخص جس کو بے گناہ قتل کیا، اور یہ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں بھٹو صاحب کے لیے کیا کہتے ہیں. سر، جان سب کو عزیز ہوتی ہے، چاہے کوئی بھی ہو. اس کی جرات تو دیکھیں. اس کو کہا گیا کہ ضیاء کے نام پر معافی نامہ لکھو کہ تمہیں معافی مل جائے گی. سر، میں نہیں کہتا ہوں. سعید میدی ڈپٹی کمشنر تھا، پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. وہ کہتا ہے، ٹی وی انٹرویو آ کے کہا اس نے کہ مجھے ضیاء الحق نے کہا کہ یہ لے کر جاؤ ذوالفقار علی بھٹو سے اور یہ معافی نامہ اس پہ دستخط کرا کے لاؤ. وہ گیا ذوالفقار علی بھٹو شہید کے پاس اور اس کو کہا کہ سر آپ یہ سائن کر دیں، آپ کی جان بچ جائے گی. انہوں نے کاپی لی، اس سے پڑھا اور اس سے پوچھا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ اس نے کہا کہ آپ پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو ہیں. تو کہا تمہیں پتا ہے کہ میں کس کا بیٹا ہوں؟ اس نے کہا جی سر، افسر شاہ نواز بھٹو کے بیٹے ہیں. انہوں نے کہا تمہیں بھیجا کس نے ہے؟ اس نے کہا جی مجھے ضیاء الحق نے بھیجا ہے جو صدر پاکستان ہے. تو کہا تمہیں پتا ہے وہ کس کا بیٹا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں. تو کہنے لگے کہ تم ایسے شخص کا ایک پیغام میرے پاس لے کر آئے ہو جس کو تم یہ نہیں جانتے کس کا بیٹا ہے، اور تم لے کر میرے پاس آئے ہو جو سر شاہ نواز بھٹو کا بیٹا ہے. میں تمہیں یہ سائن کر کے دوں تاکہ ضیاء الحق پوری دنیا میں لہراتا پھرے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو سر شاہ نواز بھٹو کا جو بیٹا ہے اس نے معافی نامہ دیا ہے. مجھے نہیں چاہیے ایسی زندگی. سر، یہ بات لوگوں کو پتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے کہا، ان ریکارڈ کہا کہ میں تاریخ کے ہاتھوں مرنے سے بہتر ہے کہ میں کسی عامر کے ہاتھوں مر جاؤں. اور ہوا، فوجی عامر کے ہاتھوں وہ قتل ہوا. تاریخ میں آج بھی زندہ ہے. یہ ہمت، یہ سیاسی سوجھ بوجھ، یہ ویژن بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے. لوگ جب موت کی کال کوٹری میں ہوتے ہیں روتے ہیں، آئیں بھرتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو وہاں کتاب لکھ رہا تھا کہ اگر میں قتل کر دیا گیا، اف آئی ایم ایسیسینیٹڈ. پڑھیں لوگ وہ کتاب کہ وہ شخص جو اپنی پھانسی کا انتظار کر رہا تھا وہ کتاب میں کیا لکھ رہا تھا. وہ آپ کو پاکستان کے حالات بتا رہا تھا. وہ اپنی قتل کے بعد اس ملک میں کیا کیا کچھ ہونے والا تھا وہ بتا رہا تھا. اور ایگزیکٹلی وہی چیزیں اس ملک میں ہوئی ہیں جو وہ پہلے بتا کے گیا تھا. سر، یہ کوئی افسانوی قصہ نہیں ہے. شاید ہمارے 3-4 بعد جو نسلیں آئیں گی وہ سمجھیں گی کہ افسانہ تھا. میں نے بھٹو شہید کو نہیں دیکھا، میں تو بہت چھوٹا تھا. لیکن یہ جو میرے جذبات ہیں، جو میرا لگاؤ ہے اور مجھے فخر ہے، میں اپنے آپ کو بھٹوش کہتا ہوں. یہ وہ ساری جو چیزیں پڑھی ہیں، جو سنی ہیں، اس کے بعد جو ہمارا جو ایک روحانی ایک رشتہ اور تعلق جڑا ہے نا خاندان کے ساتھ اور بھٹو شہید کے ساتھ، یہ اس کی بنا پر ہے. یہ واقعی میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں یہ جو بھٹو فیملی خاندان ہے نا، یہ اس دنیا کے لوگ نہیں ہیں، یہ کسی اور دنیا کے لوگ ہیں. لوگ کہتے تھے شہید محترمہ بینظیر بھٹو جو ہے نا وزیر اعظم بنے پاکستان نہیں ہے. میں کہتا تھا ہاں ہم بھی کسی کو کہتے ہیں وزیر اعظم بن جاؤ، یہاں سے گزرو، یہاں سے بم ماریں گے، یہاں سے میزائل ماریں گے، یہاں سے گولیاں ماریں گے، یہاں تلواریں چلائیں گے. بچ جاؤ گے تو جا کے وزیر اعظم بن جانا. مجھے بتائیں کون بنے گا؟ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو پتا تھا کہ مجھ پہ حملہ ہوگا. ساری زندگی وصیت نہیں لکھی. جب یہاں 27 دسمبر کو محترمہ آ رہی تھی اس سے پہلے وصیت لکھی. اکتوبر میں جب 18 اکتوبر کو آ رہی تھی اس سے پہلے وصیت لکھی. پتا تھا کہ یہ کچھ ہو سکتا ہے. آج بھی لوگ کہتے ہیں موروثی سیاست. یار مجھے دکھاؤ ایسی موروثیت کہاں پر ہے جو پیپلز پارٹی کی قیادت کرتی ہے.
سر میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا ہوں. میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں سپریم کورٹ سے بھی, ہماری پارلیمنٹ سے بھی, کہ جہاں سپریم کورٹ کے 9 ججز نے ایک بہت تاریخ رقم کی ہے. یہ بہت کم ہوتا ہے سر کہ اس جگہ بیٹھ کے ججز یہ بات کہیں, یہ بات فیصلہ کریں کہ ہم سے پہلے بیٹھے ہوئے سپریم کورٹ کے ججز نے ظلم کیا تھا اور ایک بے گناہ کو انہوں نے قتل کیا تھا. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو جب یہ طے ہو گیا کہ فیئر ٹرائل ان کے ساتھ نہیں ہوا, انصاف ان کے ساتھ نہیں ہوا, آئین اور قانون کے تحت جن کو موقع ملنا چاہیے وہ موقع ان کو نہیں ملا, یہ سزا ختم کیے بغیر ذوالفقار علی بھٹو کو تاریخ میں انصاف نہیں مل سکتا ہے. یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی سزا کو ختم کیا جائے. اور یہ بات بالکل ٹھیک کہی چیف منسٹر صاحب نے بھی اس قرارداد کا حصہ ہے کہ اس ملک میں جمہوریت کے لیے ذوالفقار علی بھٹو سے بڑا کوئی کردار آپ کو نظر نہیں آتا, جس نے قربانی اپنی جان تو قربان کر دی. یہ ایک میڈل بنانا چاہیے, ایک نشان بنانا چاہیے. اس ملک میں جمہوریت کے لیے لوگوں نے بہت قربانیاں دی ہیں اور سب بہت ایسے سپاہی ہیں جن کا لوگوں کو نام بھی نہیں پتا. خاندان کے خاندان اجڑ گئے, بچے اجڑ گئے, فیملیز تباہ ہو گئی ہیں صرف اور صرف جمہوریت کے لیے. ان لوگوں کو ہم ریکگنائز کریں اور ان کو یہ اعزاز دیں, شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نام سے کوئی میڈل ان کو ملے, تاکہ ہم پاکستان کی اس تاریخ میں جن لوگوں نے جمہوریت کے لیے جدوجہد کی ہے ان کو ریکگنائز کر سکیں. اور اس ملک میں جمہوریت کو اگر ہم نے مضبوط کرنا ہے, جمہوری نظام کو اگر ہم نے مضبوط کرنا ہے, تو آپ کو جمہوریت کے لیے قربانیاں دینے والے لوگوں کو, کارکنوں کو, لیڈرز کو ہمیشہ کے ہمیں یاد رکھنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ سر.